بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک کیئر کے اسٹوڈیو سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اسپانش میرج جو ہے رجسٹریشن جو ہے پروسیس ہے، اس کے اندر جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں ہم پاکستانیوں کو اور ہماری پاکستانی کمیونٹی کو، اور خاص طور پہ بنگلہ دیشی کمیونٹی کو. خاص طور پہ یہ دو ایسی کمیونٹیز ہیں، دو ایسے جو ہیں ایسی کمیونٹیز ہیں جن کو یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. خاص طور پہ جو ہے جب آپ اپنا میرج تبدیل کروانا چاہتے ہیں، میرج سرٹیفکیٹ جو ہے آپ کا پاکستان کا ہے یا آپ کا بنگلہ دیش کا ہے، تو جب آپ اس کو رجسٹریشن کے لیے لوکل رجسٹر سول میں یا اس رجسٹر سول میں جمع کرواتے ہیں تو ایک طرح کے ہی مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سینٹرل جو ہے رجسٹر سول جو ہے اس سے ایک لیٹر آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے آپ کے اوریجنل نکاح نامے کی ضرورت ہے. اب اوریجنل نکاح نامے میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، نادرا کا جو ماڈرن نکاح نامہ ہے، نادرا کا ماڈرن نکاح نامہ میں آپ کو بتاتا چلوں، نادرا کا ماڈرن نکاح نامہ تھوڑا سا مختصر سا بنایا گیا. آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ نکاح نامہ مختصر سا بنایا گیا ہے. اس کے دو حصے بنائے گئے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ خاوند کی ڈیٹیلز ڈال دی گئی ہیں اور دوسری طرف بیوی کی، یا کس طرف بیوی کی ڈیٹیلز پہلے ڈال دی ہیں. وہ ایک مختصر سا جس چیز کا کسی بھی چیز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزیومے یا اس کا ایک خلاصہ جو ہے ایک طرح کا انہوں نے بنا کے پیش کر دیا ہے. یہاں کی گورنمنٹ کو جو دشواری پیش آ رہی ہے، جو ہمارا پرانا نکاح نامہ ہے، خاص طور پہ پرانے نکاح نامے سے مراد جو اردو کا پرانا نکاح نامہ ہے، اردو کے پرانا نکاح نامے میں جو مینول نکاح نامہ ہے جو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، جو مفتی حضرات یا ہمارے مولانا حضرات جو ہے وہ جب ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں، ہمارا جو لوکل سسٹم ہے وہی چل رہا ہے، وہ پرانے والا کہ آپ ایک مولوی کو بلاتے ہیں یا ایک مفتی کو بلاتے ہیں، ایک جو ہے اپنا جو ہے ہمارے جو سسٹم ہے اس کے اندر وہ آپ کو باقاعدہ نکاح پڑھاتا ہے. نکاح پڑھانے کے بعد وہی جو ہے آگے پروسیس کو آگے چلاتے ہیں، وہی آگے جا کے جو ہمارے یونین کونسل ہیں یا ہمارے جتنے بھی وہاں پہ آفیشیل ادارے وہاں پہ اندر وہ رجسٹر کرواتے ہیں. یہاں پہ جو پرانا نکاح نامہ وہ کافی ڈیٹیلز میں ہے، تو اس کے 25 نکاحات ہیں، 1 سے لے کے 25 تک. بعض اوقات آپ نے غور کیا ہوگا تو 25 نکاحات جو ہے اس نکاح نامے کے اندر، اس کے اندر مکمل جو ہے ڈیٹیلز جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. گواہ کون تھے، دولہا کی طرف سے، دلہن کی طرف سے کون سے گواہ ہیں. اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ یہی چاہتی ہے، وہ یہی چاہ رہی ہے تو کہ اس کو جتنی زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے ڈیٹیلز فراہم کر سکتے ہیں یا انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم کریں. پرانا نکاح نامے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 25 نکاحات ہیں اس کے، اور وہی نکاح نامہ جو ہے آپ سے مانگا جا رہا ہے. آپ کسی کنفیوژن کا شکار مت ہوں. جیسے ہی آپ کے پاس لیٹر آتا ہے، جتنے بھی نیشنلٹی ہولڈر جہاں پہ اپنے پاکستانی ہیں یا بنگالی ہیں، آپ کے پاس جب کوئی ایسا لیٹر آپ ریسیو کرتے ہیں لوکل رجسٹر سول کی طرف سے یا میڈر رجسٹر سول کی طرف سے، تو آپ کو یہ بات واضح ہونی چاہیے. نکاح نامہ اوریجنل ورژن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پرانے نکاح نامے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اردو کے اندر ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اردو والا نکاح نامے کی اب یہ پرابلم یہ ہے کہ اس کی صرف ہوتی 3 کاپیاں. جب اس کی 3 کاپیاں ہوتی ہیں تو اس سے ہم جو ہے آپ کے سسرال والوں کے پاس ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ یونین کونسل کو جمع کروا دی جاتی ہے. تو اب کئی لوگ ہیں وہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں ان دونوں کاپیوں کو. یا تو آپ دونوں کاپیوں میں سے آپ کو ایک کاپی مل جائے، یا اس کے علاوہ اس کا جو اس سے بھی آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل یونین کونسل سے آپ وہ نکاح نامہ ڈیمانڈ کریں. جب وہ آپ کے پاس آ جائے، فارن افیئرز اسلام لاہور یا کراچی سے اس کے اوپر اسٹیمپ کروا لیں. وہ اسٹیمپ کروانے کے بعد وہاں پہ پروسیجر ختم نہیں ہوتا. وہ اسٹیمپ نکاح نامہ کروانے کے بعد آپ جو ہے اس سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کروائیں. انگلش میں ٹرانسلیٹ کروانے کے بعد نیکسٹ جو پروسیجر جو ہوگا، یہ نیکسٹ جو ہے آپ کا جو ہے اسٹیپ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ دونوں کو، اردو اور انگلش والے کو جو ٹرانسلیٹڈ نکاح نامہ ہے اس کو آپ جو ہے فارن افیئرس سے ٹیسٹ کروانے کے بعد یہاں پہ منگوا لیں. یہاں پہ منگوانے کے بعد جو ہے آپ اس کو کونسلیٹ سے، پاکستانی کونسلیٹ سے یا پاکستانی ایمبیسی میرٹ سے ٹیسٹ کروائیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوکل جو فارن افیئر ہے اسپین کا، وہاں سے اس کو بھی وہاں سے بھی اٹیسٹ کروائیں. یہ تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے اسے جو ہے 3-4 حصے بن جاتے ہیں اس کے. اردو والا، ساتھ اس کی انگلش، پھر اس سے جو ہے لوکل کونسلیٹ بارسلونا سے یا میڈرڈ سے اٹیسٹ کروانے کے بعد
اس کے اندر جو ہے اردو اور انگلش کا اور انگلش اور اسپینش کا آپ نے کنیکشن بنانا ہے. وہ کنیکشن کون بناتا ہے؟ جو آپ کا آفیشیل ٹرانسلیٹر ہے. ٹرانسلیٹر جو ہے خرادو جسے ہم کہتے ہیں, جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. جب وہ انگلش والے کو ٹرانسلیٹ کرے گا تو وہ آپ نے ایسا کرنا ہے, نکاح نامہ اردو والا نکاح نامہ. اور اس کے علاوہ یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے, یہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اردو والا نکاح نامہ ہے. اس کے علاوہ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے, اور اس انگلش کی ٹرانسلیشن کے بعد جو ہے آگے یہ اسپینش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے. اردو والا نکاح نامہ پلس انگلش والا نکاح نامہ پلس انگلش والے نکاح نامے کی اسپینش میں آفیشیل ٹرانسلیشن, اور ان تینوں کو آپس میں کنیکشن بنانا. وہ کنیکشن کیسے بنایا جائے گا؟ جو آفیشیل ٹرانسلیٹر ہے وہ اردو والے نکاح نامے کو پکڑے گا, اس کو پکڑ کے یہ انگلش والے نکاح نامے کے ساتھ جو ہے اس کو بیچ میں رکھ کے اسٹیمپ لگائے گا اپنے بیچ میں, اور اس کے بعد انگلش والے کو اسپینش والے کے ساتھ رکھ کے اس کے درمیان بھی اسٹیمپ لگائے گا. اسے کہتے ہیں کادینا, چین. اس طرح ایک چین بن جائے گی. اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کا اردو والا جو نکاح نامہ ہے اس کا کنیکشن انگلش والے سے ہے, اور جو انگلش والا نکاح نامہ ہے اس کا کنیکشن اسپینش والے نکاح نامے سے. یہ تینوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے. اب جب یہ تمام پروسیجر مکمل ہو جائے تو آپ جا کے لوکل رجسٹر سول میں, اور یا اس کے علاوہ ایک اور حل بھی ہے, آپ ایک درخواست لکھیں. کیونکہ ایک اور پرابلم جو ہمیں سامنے آ رہی ہے, جب ہم لوکل رجسٹر سول میں یہ نکاح نامہ لے کے جاتے ہیں, جب آپ کو کچھ فالت آتا ہے یا آپ کو جب کوئی ریکوائرمنٹ لوکل رجسٹر سول دیتا ہے, تو اس کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے ہمیں, وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ واپس بہت دیر سے جاتی ہیں. تو اس کا کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کا کچھ ٹائم ہوتا ہے, تو اس ٹائم کے اندر یہ چیزیں نہیں جائیں گی تو آپ کا جو ہے وہ کیس ختم کر دیا جائے گا. اب بہت سارے ایسے دوست ہیں وہ ہمارے پاس پاکی کیئر کے آفس میں آتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کیس ختم کر دیا گیا ہے, ہم نے فالتہ بھی جمع کرایا, ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ بھی جمع کرائی, لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ عام جو لوکل جو جتنے بھی آپ کے علاقے کے رجسٹر سول ہیں یا جتنی اتھارٹیز ہیں, وہ جب فالتہ واپس بھیجتی ہیں یا ریکوائرمنٹ واپس بھیجتی ہیں تو وہ واپس جو متعلقہ ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اندر نہیں جاتی. اب ہم نے کیا کیا, پاکی کیئر کے آفس میں آپ کے لیے ہیلپ لائن مقرر کر دی گئی ہے, جس میں آپ ہر وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. پاکی کیئر کی ایک اور جو ہے سروس ہم نے آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں سے. ہم جو ہے جو آپ کا نکاح نامہ, اگر آپ نیشنلٹی لے چکے ہیں, اگر آپ اپنا نکاح نامہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں اور اس پروسیس کو شارٹ ٹائم میں کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے. وہ ہم آپ کو اس وقت بتائیں گے جب آپ ہمارے پاس دفتر میں تشریف لائیں یا ہمارے پاس ٹیلی فون پہ رابطہ کریں. ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو 632-743-154, یا مووی اسٹار کا ہمارا نمبر ہے 637-403-671, یا آپ ہمیں ای میل لکھ سکتے ہیں imran.khan.malik@gmail.com. آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی انفارمیشن سے مانگ سکتے ہیں, اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ کا فالتہ لگ چکا ہے تب آپ کو انفارمیشن چاہیے, یا آپ نے نیا پروسیس کرنا ہے, نیا نکاح نامہ جو ہے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں شارٹ ٹائم میں جو ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں یا اس کا کوئی سولوشن نکالیں. ایک خاص بات میں جانے سے پہلے, میں کلوز کرنے سے پہلے آج کے موضوع کو کرنا چاہوں گا. بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو نیشنلٹی لے چکے ہیں, لیکن انہوں نے نہ تو اپنے اسپینش جو ہے میرج اپلائی کیا ہے, اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے کوئی پروسیجر یا یہ پروسیس اسٹارٹ کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں, جن لوگوں کی یہاں پہ جو ہے فیملیز موجود ہیں, خاص طور پہ جن کی یہاں پہ بیویاں ہیں یہاں پہ اور ان کی ریزیڈنس ہے, کیونکہ آپ تو نیشنلٹی لے چکے, آپ کا تو کام ختم ہو گیا, لیکن اس کے آگے پروسیجر ہے, اس کے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ کی وائف کے پاس وہی ریزیڈنسی ہے, اس ریزیڈنسی کو جب وہ رینیو کروانے آپ کو جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو ڈیمانڈ کی جائے گی کہ آپ وہ اسپینش جو ہے میرج سرٹیفکیٹ لے کے اب تک آپ نے کیوں تبدیل نہیں کرایا. اگر بہت زیادہ ٹائم گزر گیا تو آپ کی وہ ریزیڈنسی بھی ریجیکٹ کی جا سکتی ہے. اب جو ہے جو کچھ عرصہ پہلے نیا قانون نکلا ہے, اس میں آپ کو اتنی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر اپنا اسپینش میرج جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے اور
اس کی رسید آپ کے پاس ہے یا اس کی کوئی رزگوار دو یا کوئی ایسا ثبوت موجود ہے تو آپ پاکستانی جو ہے نکاح نامہ یا میرج سرٹیفکیٹ دونوں میں سے، ہاں یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں پہ آپ اپنا پرانا نکاح نامہ یا ماڈرن جو ہے نادرا کا بنا ہوا میرج سرٹیفکیٹ وہ آپ لگا کے اپنی وائف کو کومنیتاریا یورپی جو ہے ریزیڈنسی لے کے دے سکتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ دو قسمیں ہیں، نکاح نامہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو واضح ہونا چاہیے، جب نکاح نامے کی بات ہوگی تو پرانا، ہم نے اس کا نام رکھ دیا کہ مفتی والا نکاح نامہ، جو مفتی لوگ کرتے ہیں یا مولانا لوگ ہیں یا ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جو نکاح نامہ بناتے ہیں وہ جو ہے اسے ہم نکاح نامہ کہتے ہیں، اور جو نادرا تیار کر رہی ہے کمپیوٹرائز اس کے اوپر میرج سرٹیفکیٹ لکھا ہوگا اسے ہم نادرا والے کمپیوٹرائز جو ہے نکاح نامہ جو ہے میرج سرٹیفکیٹ ہم کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کے یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ آج کے ٹاپک کو یہاں بھی کلوز کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک پہ کوئی ایسا آپ کے پاس کویشچن ہو، کوئی ایسا سوال ہو، کوئی ایسا جو ہے آپ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں قانون یا کوئی ایسی قانون کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے تو ہم آپ ہمیں لکھیں فیس بک پہ عمران.خان.ملک جو ہے وہاں پہ میری آئی ڈی ہے فیس بک کی، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ کچھ آپ کو کوئی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم اپنے جتنے بھی ہیں کیونکہ میں لیگل ایڈوائزر ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی وکلاء حضرات ہیں کام کرنے والے ہیں وہ ہم آپ کی پوری کوشش کریں گے تاکہ ہم آپ کو جتنی مفید جو معلومات ہے آپ کے سامنے لا سکیں، ہمیشہ آپ کی مدد کے ساتھ، کیونکہ جب آپ ہمارے سامنے مسائل لائیں گے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ فیوچر کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے جو وکلاء حضرات ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پاک کی کیئر کے فورم سے، پاک کی کیئر کے اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچائے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔